باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صاحبو، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام، اور جس طرح ہر چہار طرف سے گھیر کر اور تمام انفارمیشن کو بلاک کر کے یہ انہوں نے قتل عامہ کا پروگرام بنایا ہے، اور سمندر کے راستے کو امریکہ نے بلاک کیا ہوا ہے، اور 3 میں سے 2 سمتیں جو ہیں غازہ کی وہ لگ رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور تیسری لگ رہی ہے مصر کے ساتھ، اور مصر نے بھی حماس کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے۔ اب صورت حوال یہ ہے کہ جو بیٹل فیلڈ ٹیسٹڈ اکوپمنٹ اینڈ وار ہیڈ کی مارکیٹ ہے وہ یہاں ٹیسٹ کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ یہ چیز مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ویپنری کی بہت انہیں ضرورت ہے کہ ہر کچھ سال بعد ایک اس طرح کا شوشہ کھڑا کریں اور بہانہ بنا کر مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہماری جو ہسٹوریکل ٹور چل رہا ہے واسکو ڈی گاما اور اس کے حوالے وہ یہی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے کیسے مٹانا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ تھا مسلمانوں کو غرناطہ سے نکال کے اور میڈیٹرین سی میں بحیرہ روم میں غرق کرنا۔ دوسرا اسٹیپ تھا یہ ہندوستان پہ قبضہ کرنا۔ تیسرا اسٹیپ تھا سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا۔ ان سارے اہداف کے حصول کے بعد اسرائیل کا وجود لانا تھا تاکہ کوئی قوت اور کوئی طاقت چیلنج کرنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن اسی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان کا وجود جو ہے وہ پاسبل بنا دیا اور پاکستان مارچ وجود میں آ گیا۔ یہ چیز غیر متوقع تھی، پاکستان کا وجود غیر متوقع تھا۔ اب پورا عالم اسلام کا مخالف گروپ ایک طرف ہے، اور مسلمان تو ماشاءاللہ ان کے یا تو حواری بن چکے ہیں یا ان کے سامنے انہیں سانپ سونگھ گئے ہیں۔ رہ گیا پاکستان جس کا نظریہ اور جس کا نظام آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ نظریہ قوم نے بنایا، قوم نے اس کو فالو کیا ہے، نظریے کی بنیاد پر مملکت و مارز وجود میں آئی۔ لیکن جو نظام اس پہ مسلط تھا وہ جن سے ہم نے ملک حاصل کیا تھا وہ 1935 یا 1958 سے جو چلا آ رہا ہے وہی قوانین اور اس کی تدریج، اور حد یہ ہے کہ قوانین کا استدلال اور مختلف جگہ جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں کسی بھی کیس کے دوران کسی بھی معاملے میں، تو وہ پارٹیشن سے پہلے کے یعنی انگریز کے قوانین کے لیے، یعنی قانون پاکستان الگ ہے اور نظریہ پاکستان الگ ہے۔ قانون سے کوئی ڈر نہیں، قانون کے ماتحت جو ادارے جنہوں نے اس کو ایک بنایا ہوا ہے کہ یہ خط تنسیخ ہے، اس سے ذرا سا پاؤں آگے نہیں، یعنی انگریز کا بنایا ہوا قانون تو بہت ہی متبرک ہو گیا، لیکن جو قرآن اور اللہ کے بتائے ہوئے کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کی نزدیک نہیں ہے۔ لیکن پورا عالم کفر اس وقت نظریہ پاکستان اور پاکستان کی 2 قومی نظریے کا جو تشخص ہے اس سے لرزہ اندام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارا سٹیج تیار کرنے سے پہلے پاکستان کو مالی طور پر مفلوق الحال کیا گیا، بے دست و پا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ مشرق وسطیٰ میں 64 ممالک کی ایک وہ بنائی گئی فوج جس کا کہیں بھی ذکر نہیں مل رہا۔
وہ امکانی گروپس تھے جو اچانک سرپرائزنگ اٹیک کر سکتے تھے، حملہ کر سکتے تھے، اس لیے ان کو ایک ڈسپلن میں لا کے ان کو ڈیفیوز کر دیا گیا پہلے۔ تو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق بہت ہی افسوسناک حالات ہیں۔ آج 3400 کے قریب بچے جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ، اور جو وہاں کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جہاں 50,000 لوگ اور مریض موجود ہیں، ان کو کسی بہانے سے اسرائیل کسی بھی وقت اڑا سکتا ہے، اور ہمارا نظام جو کہ انگریز کا پروردہ ہے، اس کا چھوڑا ہوا ہے، وہ سب انگشت بدندہ کیا خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور قوم کو ہی گلا دبایا ہوا ہے کہ آپ اس کے لیے سڑک پہ آ کے احتجاج بھی نہیں کر سکتے، جبکہ خود انگلینڈ میں 3.5 لاکھ لوگ کل احتجاج میں باہر آئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ خود جرمنی میں لوگ آئے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، تمام غیر مسلم ممالک میں جو عوام ہے وہ الگ ہو چکے ہیں، اور ان پہ مسلط کردہ یہ ایک عجیب و غریب قوم جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی، وہ الگ ہو چکی ہے۔ اس سے دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اس چیز سے کہ وہ کون سے خفیہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو تقسیم در تقسیم کر کے اور بارڈرز بنا کے اس میں کھلی جیلوں میں پوری انسانیت کو تقسیم کر چکے ہیں، اور تمام انسانی دولت سونے کی بنیاد پہ جو تھی وہ اپنے قبضے میں کر کے اور کاغذی نوٹوں کی صورت میں لوگوں کو ایک کاغذی کرنسی جو ہے اس کو متعارف کرا کے ایک سمجھ لیں کہ ایک دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اب یہ جو دھوکے کی معیشت ہے یہ اس وقت ساری دنیا میں چل رہی ہے، اور سونا اور قدرت اور سب چیزیں ان کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ اب ان کا خیال ہے کہ ہم پوری دنیا کو قبضہ کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہی جہاد کیا ہے، کبھی بھی سر و سامان کے اوپر ہم نے کبھی اتنا وہ نہیں کیا اہتمام، یا کہہ لیں کہ انحصار۔ اس ساری افسوسناک صورتحال میں چند اچھی خبریں بھی متوقع کسی وقت ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام بارڈر سیل کر دیے ہیں، بیچ میں وہاں تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، لیکن جو ملیٹنٹ گروپ ہیں وہ کسی نہ کسی روپ سے ان کے ارد گرد خاموشی سے جمع ہو رہے ہیں، جیسے کہ رمضان قادروف کا جو بیان آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور دیگر ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ سارے آرگنائز ہو رہے ہیں، اور یہ جنگ کسی بھی وقت عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کا امکان بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اس وقت ایران اپنے جو فوجی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، یا پاکستان نے جو ٹیسٹ کیا ہے، یا اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ حملہ نہ کریں، یہ صرف اس لیے ہے، اپنی طاقت فلسطینیوں کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے، اپنی طاقت خود کو بچانے کے لیے کہ ہمارے پہ حملہ نہیں کرنا، ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے۔ تو آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ یاد رکھیے کہ مادہ جو ہے وہ جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، وہ نور پہ یا روحانیت پہ قابو نہیں پا سکتا۔ مادی طور پہ بھی جنگ کریں گے، اور یہ روحانی طور پہ بھی یہ محاذ جو ہے اس کو اللہ سے اپنا رشتہ استوار رکھیں۔ کسی صورت میں آپ نے دعائیں نہیں چھوڑنی، چاہے لوگ یہ کہیں کہ جی دعاؤں سے کیا رکھا ہے، یہ کہ
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود خدا کو نہیں مانتے اور بظاہر آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے. تو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خود پہنچ جائیں گے، اور جن لوگوں کے پاس یہ ذرائع نہیں ہیں کہ وہ پہنچ سکیں، وہ اپنا تعلق باللہ جو ہے اس کو مضبوط کریں، اور اپنے رب سے اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے استدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان شیطانی قوتوں کے شر سے بچائے. آمین. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.